اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس وقت کی ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو بت پرستی میں مبتلا تھی اور گمراہی کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ قوم ود، سوا، یغوث اور یعوق اور نصر جیسے بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ نوح علیہ السلام نے انہیں 950 سال تک اللہ کی توحید کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے تکبر اور سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے نوح کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا اور کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تاکہ حق کی آواز ان تک نہ پہنچ سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ بتایا کہ اب ایمان لانے والوں کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو اللہ نے انہیں ایک بہت بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ نوح ایک ایسے علاقے میں کشتی بنا رہے تھے جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ قوم کے لوگ انہیں دیکھ کر ہنستے اور طنز کرتے کہ کیا تم نبی سے بڑھئی بن گئے ہو، لیکن نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بناتے رہے۔ قرآن کے مطابق یہ کشتی کئی منزلوں پر مشتمل تھی اور اس کا سائز بہت بڑا تھا۔ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ اس کی لمبائی تقریباً 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ یہ ایک ایسا جہاز تھا جس میں ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھی جاتی تھی۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ کا عذاب شروع ہوا۔ ایک تنور روٹی پکانے کی جگہ جس سے پانی کا ابلنا شروع ہوا، اور آسمان سے اتنی شدید بارش ہوئی کہ جیسے آسمان کے دروازے کھل گئے ہوں۔ پانی کی خوفناک لہریں پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ گئی۔ طوفان کے دوران کشتی پانی کے ان ہولناک لہروں پر ہچکولے کھا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی آپ علیہ السلام اور مومنین نے اللہ کی یاد اور شکر گزاری نہیں چھوڑی۔ یہ ان کے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت تھا۔ ان لہروں کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کو ایک اونچے پہاڑ پر دیکھا اور اسے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، لیکن اس نے تکبر سے جواب دیا کہ وہ پہاڑ پر چڑھ کر بچ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، ایک پہاڑ جیسی لہر نے اسے نگل لیا اور وہ کافروں کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی اور وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو چکی تھی۔ جب ہر طرف تباہی پھیل گئی اور کافر ہلاک ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ اس حکم کے بعد بارش تھم گئی اور زمین نے سارا پانی جذب کر لیا۔ پانی کا زور کم ہوا اور کشتی بحفاظت کوہ جوتی پر ٹھہر گئی۔ جب پانی مکمل طور پر اتر گیا تو نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی سے باہر آئے۔ انہوں نے ایک صاف اور پاک زمین دیکھی جہاں پر ہر چیز تباہ ہو چکی تھی اور کسی گناہ کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ ایک نئی شروعات تھی، ایک ایسی شروعات جس کی بنیاد اللہ کی توحید اور ایمان پر رکھی گئی تھی۔ حضرت نوح نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی برکتوں کے ساتھ زمین پر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔